معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال عید الاضحیٰ پر جو ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو کیا کبھی ہم نے اس پر غور و خوض کیا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں بے شمار بے زبان جانوروں کا خون بہاتے ہیں؟ تو قربانی کا اصل مقصد اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے، کیونکہ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے۔ قربانی کے مقصد کو بتاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ہی ان کے خون، بلکہ اس کو تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے کیا پتا چلا کہ اصل مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے، کیونکہ تمہارے دل کا وہ خوف ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے، اور جب وہ دل میں غالب آ جاتا ہے تو پھر آدمی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اس کے منہیات سے باز رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اصل میں قربانی تو جان کی قربانی تھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے، جس کا نقشہ قرآن کریم میں سورہ صافات آیت نمبر 102 سے 110 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز میں کھینچا ہے اور بہت ہی بہترین انداز میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے، جو کہ بہت ہی مدتوں کے بعد پیدا ہوئے، ان کی بھی قربانی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن یہ بھی اللہ کا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سے اولاد کی قربانی نہیں مانگی، بلکہ اس کے بدلے میں جانور کی قربانی مانگی۔ اگر اللہ تعالی ہم سے اولاد کی قربانی مانگتے تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا۔ اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل قربانی تو جانثاری اور جان سپاری کی قربانی تھی۔ اللہ نے اپنی بے پایہ رحمت سے یہ قربانی جان سے ٹال کر مال کی طرف منتقل کر دیا۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مال کی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، لیکن اس طرح انسان کو اپنی جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا استحضار ہوتا۔ اس غرض سے ایسی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے، تاکہ مالی قربانی میں بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور ایک معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی قربانی کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اس بے زبان جاندار کو میں کس لیے قربان کر رہا ہوں، میں اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اسے استحضار ہوگا کہ حقیقت میں میرے نفس اور میرے جان کی قربانی، یہ میرے نفس اور میرے جان کی قربانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت میں قبول کر لیا۔ اس طریقے سے اسے اصل مقصد بھی یاد رہے گا، اور پھر اللہ کے سامنے وہ شکر گزاری کا جذبہ بھی رکھے گا، یعنی وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ آپ کا کروڑہ شکر ہے کہ تو نے مجھ سے جان کی قربانی کے بدلے مال کی قربانی مانگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قربانی کا اصل مقصد جاننے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔